وجہ تو یہ بیان کی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ارکان حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے آئے اپنے وقت میں، تو شیطان نے ان 3 مقامات پر مداخلت کرنی چاہیے، تو اللہ کے پیارے خلیل نے اس کو ہر جگہ پر 7 کنکری ماری، اور آپ کے کنکری مارنے سے شیطان زمین میں دھس جاتا تھا۔ تو وہی تینوں مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ کے پیارے خلیل نے کنکری مار کر شیطان کو زمین میں دھسایا ہے، وہیں پر یہ تینوں نشان بنے ہوئے ہیں، اور انہی کی گویا سنت اور یہ ادا ہے کہ حاجی کو بھی تینوں جگہ 7 کنکری مارنی پڑتی ہے۔ ایک بات ہے جو میں نے وضاحت کر دی، تو جب 10 تاریخ کو آپ منی شریف میں آ گئے تو آج صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رہے، شاید بتانا بھول گیا میں، کہ جب عرفات شریف سے چل کر کے اور 10ویں رات میں آپ مزدلفہ شریف میں آ کر ٹھہرے، تو حکم ہے کہ وہیں مزدلفہ شریف کے میدان سے آپ چنے کے برابر چھوٹی کنکریاں چن لیں جو شیطان کو مارنی ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن لیں۔ تو پہلے دن یعنی 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنی ہے، اور 11 اور 12 تاریخ، تو 11 تاریخ کو تینوں شیطان کو 7 کنکری ماری جائے گی، اور 12 تاریخ کو بھی 7 کنکری، تو گویا یہ ہو گئی 42 کنکریاں، یعنی 21 کنکری 11 تاریخ کو، اور 21 کنکری 12 تاریخ کو 42 ہو گئی، اور 7 کنکری 10 تاریخ کو، تو یہ 42 اور 7 49، تو 49 کنکریاں آپ کو مارنا ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ بجائے 49 کے 2 4 6 زائد کنکریاں چن لینا، ممکن ہے کنکری مارنے میں کوئی کنکری رہ جائے، تو جو زائد کنکریاں ہیں اس سے آپ کنکری مار کر شمار پورا کر لیں۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں کہ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو علماء اور بزرگوں کا، اور اللہ نے کرم فرمایا کہ مجھے اپنے حضرت کے ساتھ حاضری کا حج کا شرف نصیب ہوا، تو حضرت کا اور ہمارے اکثر علماء اور صوفیہ کا معمول کہ وہ 12 کو نہیں لوٹتے، وہ 13 تک قیام کرتے تھے، اور 13 تاریخ کو زوال کے بعد کنکری مار کر کے تب مکہ شریف آتے تھے۔ یہ بھی افضل طریقہ ہے، بھائی جسے موقع مل جائے۔ تو اگر 13 تک رکنا ہے تو پھر آپ کو 70 کنکری لینی پڑیں گی، کیونکہ ادھر 50 تو یہ ہو گئی، اور ادھر 21 پھر اور بڑھا کر کے 49 وہ اور 21 ملا کر کے پھر آپ کو 70 کنکری چننا ہے۔ تو بہتر ہے کہ بجائے 70 کے آپ 80 چن لیں، ممکن ہے کہ کوئی کنکری خطا کر جائے تو اس کا شمار دوسری کنکری سے پورا کر لیں۔ اور ایک مسئلہ ممکن ہے ذہن سے اتر جائے، مثلا آپ 7 یا 8 کنکری لے کر کے گئے مارنے کے لیے، خدا نخواستہ اگر کم ہے تو یہ حکم ہے کہ جو کنکریاں وہاں شیطان کے پاس پڑی ہوئی ہیں ان کنکریوں کو نہ اٹھایا جائے، ان کو اٹھا کر کے وہ کنکریاں نہ ماری جائیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ کنکریاں وہی پڑی رہتی ہیں جو نامقبول ہوتی ہیں۔ ذہن میں بات رہے کہ جو کنکریاں پڑی رہتی ہیں یہ وہی کنکریاں ہیں جو نامقبول ہیں، اور جو کنکریاں مقبول ہو جاتی ہیں وہ کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں اور قیامت کے دن حاجی کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائیں گی۔ اسی لیے گری ہوئی کنکریوں کو نہ اٹھایا جائے، حکم ہے کہ 2 4 زائد کنکری ہر موقع پر ساتھ رکھو، کہ اگر کوئی کنکری خطا کرے تو اس میں سے تعداد پوری کر لو۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ تو 10 تاریخ کو آپ کو صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ حکم یہ ہے کہ کوشش کریں کہ شیطان کو جو کھمبا وہ بنا ہوا ہے آپ کی کنکری اسی کو لگے، اور اگر اس کو نہیں لگ سکی تو کم از کم اس سے اتنے فاصلے پر گرے کہ 3 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ اس سے زیادہ اگر فاصلہ ہے تو پھر کنکری مارنے کا حق ادا نہ ہوگا۔ اب کنکری آپ کو کیسے مارنی ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ انگوٹھا اور کلمے کو انگلی یعنی اس طریقے پر کنکری کو پکڑیں۔ کنکری کو آپ انگوٹھے سے اور کلمے کی انگلی سے ایسے پکڑیں، اور اس وقت کی دعا کتابوں میں
बताई गई है। बिस्म अल्लाह अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान रिज़न लिर्रहमान अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरम व सायम मशकूरम व ज़ंबम मग़फूरा। भाई इतनी दुआ तो ज़बानी याद न हो पाएगी, मैंने बता दिया। तो और अगर कुछ न सही तो कम से कम इतना तो हो कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के तो आप मार सकते हैं। भाई इतना तो याद रहेगा। भाई ऐसे कंकरी पकड़ी, हाथ उठाया और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के कंकरी उसको मार दी। तो सातों कंकरी अलग 7 मरतबा मारी जाएगी। बहुत से जाहिल लोग हैं कि मुट्ठी में सातों कंकरियां ली, एक बारगी उन्होंने शैतान को सातों कंकरी मार दी, तो वो एक ही अदा होगी, 7 अदा न होगी। ये मसला जहन में रहे। और जब कंकरी आप मार चुके तो थोड़ा सा अलग हट करके फिर आप दुआ करें मग़फ़िरत की, आफियत की, बख्शिश की। तो 10 तारीख को सिर्फ बड़े शैतान को आपको कंकरी मारनी है और फिर कंकरी मार करके आप लौटें। अगर मौका है तो आप जाकर कुर्बानी भी कर लें और कुर्बानी करने के बाद आप सर मुंडा दें और सर मुंडाने के बाद अब आप गोया हिराम से बाहर हो गए। मौका है गुस्ल करके अपना जो ये सिला हुआ लिबास है ये पहन लें, इहराम की चादर और लुंगी वगैरह उतार दी जाए। ये 10 तारीख का आपका अमल रहेगा। अब कंकरी मारने का वक्त जो है वो समझ लेना है। लेकिन अब मसलन 11 को कंकरी मारना है तो 11 को तीनों शैतानों को कंकरी मारी जाएगी। तो तरतीब ये है कि आप पहले छोटे शैतान को 7 कंकरी मारें, फिर बीच वाले शैतान को, फिर आखिर में बड़े वाले को। और 12 तारीख को भी इसी तरतीब से कंकरी मारी जाएगी। पहले 7 कंकरी छोटे शैतान को, फिर 7 कंकरी बीच वाले को और फिर 7 कंकरी आखिर वाले यानी बड़े शैतान को। अब कंकरी मारने का वक्त क्या है वो समझना है। तो 10 तारीख को जो कंकरी मारना है तो सूरज निकलने के बाद से लेकर और ज़वाल से पहले तक के कंकरी मारना सुन्नत है, यानी इसमें सवाब ज्यादा है। और अगर भीड़ की वजह से ज़वाल से पहले कंकरी न मार सके तो ज़वाल के बाद से लेकर के और सूरज डूबने तक इस पूरे वक्त में कंकरी मारना जायज है, यानी यह कंकरी का मारना अदा हो जाएगा। और अगर बतकाज़ाए बशरी खुदा न खास्ता ऐसा कोई मोड़ आ गया कि 10 तारीख को आप पूरे दिन कंकरी न मार सके, भाई ऐसा मौका आ जाता है कि आप न तो ज़वाल से पहले कंकरी मार सके और न ज़वाल के बाद सूरज डूबने तक कंकरी मार सके और सूरज डूब गया। तो शरीयत ने आसानी दी है कि अगरचे 11वीं रात लग गई लेकिन इस 11वीं रात में सुबह सादिक होने से पहले पहले अगर आप कंकरी मार लेंगे तो आपका वाजिब अदा हो जाएगा। अगरचे मकरूह तंज़ीही है, यानी सवाब में कमी होगी लेकिन वाजिब के अदा होने में कोई फर्क ना आएगा। वक्त समझ में आ गया होगा कंकरी मारने का। और 11 और 12 तारीख को ज़वाल के बाद कंकरी मारना है। 11 तारीख को भी ज़वाल के बाद से लेकर के और आफताब डूबने तक जो है ये कंकरी मारना अफजल है, सुन्नत है। और अगर नहीं मौका मिल सका तो 12वीं रात लग जाएगी तो इसका भी वही हुक्म है कि 12वीं रात में सुबह सादिक से पहले पहले आप कंकरी मार लेंगे तो आपका वाजिब अदा हो गया। कंकरी मारने का मामला है तो बेहतर यही है कि ज़वाल के बाद अफजल है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप ज़वाल के बाद 12 को भी न मार सके और 13वीं रात लग गई तो 13वीं रात में भी सुबह सादिक से पहले पहले आप कंकरी मार सकते हैं, वाजिब अदा हो जाएगा। अलबत्ता ये है कि अगर 13वीं रात आपको मिना शरीफ में लग गई तो हुक्म ये है कि फिर रात में आप मक्के शरीफ ना आए, वो 13वीं रात आप मिना शरीफ में गुजारे और 13 तारीख को दिन में दोपहर तक रह के और ज़वाल के बाद तीनों शैतानों कंकरी मारने के बाद तब मक्के शरीफ में आए। तो भाई कंकरी का भी जो मसला मेरे जहन में आता गया मैंने अपने तौर पर वो तरीका समझा दिया, कुर्बानी का मामला भी समझा दिया और वकूफ़े अरफा का मामला भी हमने आपको अपने तौर पर समझा दिया। कंकरी मारने का तरीका और उसूल भी
اب آپ کا صرف ایک مسئلہ باقی رہ گیا ہے طواف زیارت کا، جو حج کا دوسرا رکن ہے اور یہ بھی فرض ہے طواف زیارت۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی شروع میں بتا دیا کہ جب حالت احرام میں آپ استباء اور رمل کے ساتھ طواف قدوم کر چکے حج کا اور سعی وغیرہ بھی کر لی، تو آپ سر منڈانے کے بعد جب احرام سے باہر آ گئے، منی شریف میں اپنا یہ لباس پہن لیا، تو اسی سادہ لباس میں آ کر کے آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، آپ کا طواف زیارت ادا ہو گیا۔ نہ تو آپ کو اس میں رمل کرنا ہے، نہ اس میں آپ کو سعی کرنا ہے، میں سادے کپڑے میں آ کر کے آپ کو طواف کر لینا ہے۔ اور بہتر یہی ہے کہ اگر 10 تاریخ کو قربانی بھی کر لی، موقع مل جاتا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آ کر طواف کر لے، یا اگر رات بھی ہو گئی تو رات مکہ شریف میں نہیں گزاریں گے، رات منا شریف میں گزاری جائے گی۔ اور اگر 10 کو طواف زیارت نہ کر سکے تو بھئی 11 کو آ کر کے کر لیں۔ اگر 11 کو بھی دیر ہو گئی اور رات کا حصہ شروع ہو جائے تو آپ مکہ شریف میں نہیں رہیں گے، لوٹ کر آپ کو منا شریف میں ہی آنا ہے۔ اور اگر 11 کو بھی طواف زیارت نہ کر سکے تو اس کا بہتر اور افضل وقت کیا ہے کہ 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ طواف زیارت کر لیں اور پھر اپنا جائیں منا شریف اور کنکری وغیرہ مار کر لوٹیں، یا زوال کے بعد اگر کنکری مار کر کے اتنی طاقت اور وقت ہے کہ آپ مکہ شریف آ کر طواف زیارت کر لیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ہے خطرہ ہی کہ خدا نخواستہ لیٹ ہو گئے، سورج ڈوب ہو گیا تو پھر آپ پر جو ہے گناہ لازم آئے گا اور دم ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو طواف زیارت کا بھی میں نے طریقہ بتا دیا ہے اور اس میں کچھ ضروری مسائل ہیں، انشاءاللہ میں ان مسائل کو آنے والے وقت میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو